نہیں کہتا ہوں، میں اس بچے سے پہلی بار مل رہا ہوں، میں اس سے نہیں ملا، ممکن ہے یہ مجھ سے مل کے گیا ہو، مجھے یاد نہیں، مگر میں تمہیں بتا رہا ہوں صرف ایک نہیں، اس ایک نے ہمت کی ہے. جیسے نعرہ سب لگانا چاہتے ہیں مگر کوئی یا علی کہہ دیتا ہے، کوئی یا علی کہنے میں پیچھے رہ جاتا ہے، مگر جواب سب دیں گے. تمہیں پتہ نہیں اس مجمع میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو علی ولی اللہ کہنا چاہتے ہیں. اور میں چاہوں گا، میں علی سے کہوں گا وہ کلمہ جو ہم لوگ پڑھتے وہ سناؤ اور یہ دہرائے، تاکہ اسے پتا ہو کہ اسے صرف مولوی نے نہیں بلکہ عوام میں ایک شخص نے وہ کلمہ دہرایا ہے جو کلمہ محمد نے ہمیں پڑھنا سکھایا ہے. سب سے پہلے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ اوپر اٹھایا تھا، اسے بتائیں گے کیونکہ ہم غدیر سے سیکھے. بولو بھائی، من کن کو مولا اب ہم پڑھیں گے کلمہ جو زیادہ تر ہر جو یقین ہوتا ہے وہ ساری چیزیں کس طریقے سے غدیر کے بعد جو کلمہ ہو، صرف یہ ایک فرق ہے وہ بتا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ووصیہ ورسولہ وصی رسول اللہ وعلی فتح بلا فضل. نعرہ تکبیر. ہم بتاتے ہیں کہ رسول کے بھی چاہنے والے لوگ کہتے ہیں نا کہ شیعہ لوگ رسول کو نہیں چاہتے، اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا اللہ کے چاہنے والے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت کیوں؟ سن لو، نعرہ رسالت اس لیے سن لیجیے کیونکہ ہم 1,24,000 نبیوں کو ماننے والے. یاد رکھے اگر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ان سے سنیے، بہت سے آپ کو ذاتی ملیں گے لیکن لوگ چھوڑ دیتے کہ ایسی مجلس نہیں سنا. لیکن مولانا قمر شاید کی مجلس آپ سن سکتے ہیں. جیتے جاگتے ایگزامپل یہی نہیں، پچھلے سال میں نے دیکھا ایک ایسے مومن آئے تو کہہ رہے کہ مولانا میں روز آتا ہوں اپنی مجلس میں کالی شرٹ پہن کے آتا ہوں، لیکن جب میں گھر جاتا ہوں تو میری پٹائی تک ہو جاتی ہے، مجھے گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے. لیکن میں آپ کو بتا چلوں تو یہ مولانا نے پروردگار بی بی زہرا کی دعا ہے، یہ مولانا کی سلامتی کے لیے آواز میں بلند نعرہ صلوات. دیکھیے بس بھائی ایک چھوٹا سا فرق بتانا چاہوں جو مولانا نے ہمیں بچپن سے سکھایا اس پنجے شریف سے. نعرہ تکبیر جب لگاتے بتاتے اللہ لگاتے ہر جتنے بھی لگاتے ہیں نعرہ تکبیر کے بعد نعرہ جب رسالت لگاتے ہیں یا رسول اللہ، نعرہ رسالت تک بھی بتا دیا مولانا نے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں. لیکن نعرہ رسالت سے لیکن نعرہ تکبیر تک کیا آپ دیکھو گا آئی والے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو بولتے ہیں، طالبان والے بھی ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں. لیکن جیسے آپ بولتے ہیں نعرہ حیدری، جتنے بھی ازادار یہ آواز لگا کے کہہ رہے ہیں یا علی، پھر آگے بتا رہے کہ اللہ والے بھی ہیں، رسول والے بھی ہیں، علی والے بھی ہیں. ہم سر کٹا سکتے ہیں لیکن کسی کا سر کاٹ نہیں سکتے. نعرہ حیدری. حضرت کی سلامت علیہ السلام ملا بات رکھیں. ایک بار میں جو کو درود پڑھے محمد وآلہ. میرے عزیزان یہ تو شاید آج جوش ویلا زیادہ ہو گیا، باہر آ گیا، برداشت نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. یہ مولا جو ہے نا، کیا بتاؤں تمہیں، یہ ایک بار جو مولائی ہو جائے نا، ایک بار جو مولائی ہو جائے اسے کوئی دکھائی نہیں دے، کوئی دکھائی دے. ٹھیک ہے، آگے چلے اگر آپ کی اجازت ہو. ہاں 20 سال ہو گئے یہ محنت کرتے ہوئے، میں نے ممبر پہ کبھی سمجھوتا نہیں کیا. آئے تھے 2-4 رکعت کے نماز پڑھنے والے یہ بتانے کے لیے کہ قلب رشید نے یہ پڑھا اور قلب رشید نے وہ پڑھا. مراجع تک لیٹر لکھ دیا. مرجع کے یہاں سے جواب آیا کہ ہم 30 سال سے جانتے ہیں
جسے ہم 30 سال سے جانتے ہوں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں, یاد رکھنا, یہ ماما ابا کبا داڑھی نام اسٹیٹس گاڑی کوئی کام کا نہیں ہوتا, کوئی کام کا نہیں. ہمارے یہاں تو مردے کو بھی پگڑی پہنائی جاتی ہے, ہمارے یہاں مردے کو بھی پگڑی پہنائی جاتی ہے. دیکھو یہ تمہارے پڑوس ملک میں ہے ایک بڑی داڑھی والا, سفید داڑھی والا, مامے والا, بالکل ویسی صورت. باتیں سن لو تو لگتا ہے کہ کہیں اور سے پڑھ کے آیا ہے, حوضے سے پڑھ کے نہیں آیا. سمجھ رہے ہیں آپ کیوں؟ اس لیے کہ زہرا کی وکالت وہی کر سکتا ہے جسے اہل بیت قبول کرتے ہو, اہل بیت قبول کرتے ہو. آج یہ جملہ اس جوان کو کہ دروازے کے اس طرف کون ہے اور دروازے کے اس طرف کون, اس ایک جملے نے اس جوان کو کھڑا کر دیا کہ نہیں, میں محشر میں جاؤں گا تو میں دروازے کے اس طرف والوں کے ساتھ ہوں گا, اس طرف والوں کے ساتھ نہیں ہوں گا. تو اب ایک قتل ہوا, سنا مکمل کر رہا ہوں, ایک قتل ہوا, موبائل پایا گیا, بندہ بھاگ گیا, پولیس نے تفتیش کی, موبائل کو لیا, اسے کال کیا کہاں تھے, وہ کہہ رہا میں تو نہیں تھا, وہ جھوٹ بول رہا ہے اور موبائل سچ بول رہا ہے. جج کس بات پر فیصلہ دے گا؟ اس کے بولنے پر